یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر نصیب جتنی بھی کوششیں کر لیں، ربط جو شاخ سے رکھتا ہے سنور جانتا ہے، پھول جب ہاتھ سے گزر جاتا ہے بکھر جاتا ہے۔ ایک زمانے کی خرابی سہی اس میں، لیکن وقت کی بس یہی خوبی ہے، گزر جاتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کے در پر جا کر زاروں کا تار آنسو بہانے کے بعد، اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کرنے کے بعد، اپنی ساری غم و تکلیف اللہ کو بیان کرنے کے بعد، جب ہم خود کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ایک نئی امید کے جگنوں کے ساتھ ہم جی اٹھتے ہیں۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا، جب ہمت ہار ماننے لگے نا تب سجدوں میں سے اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا، جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا، بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ بلند مقام آزمائشوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ وہ نہیں جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صرف اللہ آپ کو جانتا ہے۔ جب انسان اللہ کا پیارا بن سکتا ہو تو پھر زمین پر برائی کر کے برا نہیں بننا چاہیے۔ جو اللہ پاک کی حفاظت میں ہو پوری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ان کا چھوڑنا جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ ایمان کی طاقت رکھنے والا اللہ عز و جل کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اور پھر صبر کرتے کرتے ایک وقت وہ آتا ہے جب ہماری دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی معاملات ہمارے حق میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا، وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، وہ اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ صبر رکھ اے بندے، بے شک رب نے جو کیا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تو یوں کرو کہ اپنے رب کے خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے، بلکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ہم اپنی مشکلات پریشانیوں میں سے اس آسانی کو بھول جاتے ہیں، اس آسانی کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔
کہ حالانکہ یہ بات تو خود قرآن ہمیں کہتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو دنیا میں پیچھے چھوڑ دیا وہ عام ہے، جو ساتھ لے گئے وہی خاص ہے۔ وہ اچھا ہے، برا ہے، قیمتی ہے یا پھر رکھ ہے، وہی کام کا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پڑھ کر پاک پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی بھی وہ اب دوا ہے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بلا چل سکتا ہے کیا؟ اپنی تکلیف کو دیکھو کہ اگر اس تکلیف میں تم نے اپنے رب کے قریب ہو گئے ہو تو تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ رونے دھونے کے بجائے کبھی یہ سوچ کر دیکھو کہ اللہ آپ کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس دی ہوئی تکلیف کے ذریعے اگر تم دیکھو تو تمہاری دنیا بدل جائے گی اور آخرت سنور جائے گی۔ ہر چیز وقتی ہے، نہیں یقین تو ایک کام کرو، اپنے ایک ایسے دکھ کو یاد کرو جو تم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اب اگر اس چیز کو اب سوچو گے تو پہلے جیسی تکلیف نہیں رہے گی۔ ایسا بھی نہیں کہ بھول جاؤ گے، لیکن تھوڑا سا درد محسوس ہوگا چند سیکنڈ کے لیے، یعنی وہ چیز وقتی تھی۔ تو اپنی اس تکلیف کا فائدہ اٹھاؤ تو صحیح، بڑا لطف آئے گا رب سے باتیں کرنے میں، دوست یارانے سب بھول جاؤ گے، بس اپنی خود کی بنائی ہوئی دنیا میں مست۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر ہے تو وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو تو ابھی مل نہیں رہا تو وہ ابھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کچھ نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہو تو اسے بتاؤ کہ کچھ بول نہیں پا رہے، اسے بتاؤ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں، اس لیے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر خالق ہے، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جو چاہے اسے کن کہہ کر تخلیق کرے۔ اور اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمان کے لیے سب کچھ مثبت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصیبت ہو یا مشکل۔ وہ مومنوں کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بہترین کے لیے ہی ہے اور جس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں حفاظت ہے، کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں صدا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہمارے ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ پاک کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی
تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔